یہ واقعہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت داری، عدل اور قیادت کی عظمت کا ایسا روشن باب ہے جو تاریخ اسلام میں دیانت و انصاف کی اعلیٰ مثال کے طور پر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ فتح شام اور بیت المقدس کا معاہدہ۔ جب اسلامی لشکر نے شام فتح کیا اور بیت المقدس کے حکمرانوں کے ساتھ امن و امان کا معاہدہ طے پایا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاہدے کی نگرانی اور تنفیذ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ آپ نے اس معاہدے پر ایسی سختی سے عمل کیا کہ نہ صرف مسلمان رعایا بلکہ غیر مسلم شہری بھی آپ کے عدل و انصاف کی تعریف کرنے لگے۔ منصب کا استعمال نہیں، خدمت کا جذبہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنے عہدے یا منصب کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، نہ کوئی ذاتی مفاد، نہ کوئی اقربا پروری، نہ کوئی رعایت، بس اللہ کی رضا اور امت کی خدمت۔ ان کے فیصلے عدل، دیانت اور شفافیت پر مبنی ہوتے تھے، چاہے معاملہ کسی بھی قوم یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ یہ جملہ صرف ایک تعریف نہیں بلکہ نبوی سند ہے، ایمان، دیانت اور قیادت کے اعلیٰ معیار کی، کہ قیادت کا اصل جوہر امانت داری اور عدل میں ہے، نہ کہ اختیار اور اقتدار میں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سکھایا کہ منصب خدمت کے لیے ہوتا ہے، فائدے کے لیے نہیں۔ ان کی زندگی آج بھی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے وعدوں، معاہدوں اور ذمہ داریوں کو اللہ کی رضا کے لیے نبھائیں۔